اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے دو پہلو ہیں اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے. ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا. تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی، گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو، تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں، ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے، اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے. صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چلنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تو وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں وہاں کے، نہ ہمت نہ حوصلہ. دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا، کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے. جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ، اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت، لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے، اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں، جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں، پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی، بارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے، بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت، یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے، جنازہ نہیں ہے، بارات سے نہیں پتہ چلتا. بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ، اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، صبح شام تقریریں بھی ہوں گی. اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ممبر پہ بات کرنا آسان ہے، جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. دو موقع، ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں، اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا، بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، بچے نے قرآن حفظ کیا، ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی، لیکن گھر کے اندر ہی. جتنے مہمان آ گئے نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاءاللہ اور ہیں، تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا، پھر میں تو بڑھ گیا.
کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی، میں نے کہا نہیں، دیٹس آل، یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ناجائز کیا ہے. بھائی ایک دیکھو، جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے، تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے، تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا، لائسنس دکھاؤ، آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو، آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا آپ کو سمجھا رہے دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں، لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا مطلب، سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا، سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے، ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں، ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم، عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے. ولا یغلب علیہن الا اللئیم، اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا، اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی، ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا، اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے، یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے. کچھ آپ کی چلتی ہے، کچھ گھر والوں کی چلتی ہے، کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی، کچھ گھر والوں کی چلا دی، ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، وہ آپ افورڈ نہ کر سکو، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا، آپ جب مقتدا اور رہبر ہو، آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے تو لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا، اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا، میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا، اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ. ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی، ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے، ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا، اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو، اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں، ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے، اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل. ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے،
اعتدال میں نہیں رہتا, ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا, میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا, تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی, طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو, تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے. اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آیت, مکی آیت ہے اور وہی نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا, کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلد باز ہے, یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے, ہائے ہائے, جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے, اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا. پیسہ آ گیا نا, اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے, ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں, بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے, اترانے لگتا ہے. دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے, دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ, تکبر میں. اپنی قابلیت, میں ہوں, میری قابلیت. انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے, ایکچولی یہ اسٹرگل ہے, محنت ہے, آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا, یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے, اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے, ابے تو تیرے پاس ہے کیا, 2 ٹکے کے آدمی. مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا, یہاں تک تو نارمل ہے, یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین, یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے. اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے, اللہ, ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اور نہ غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون, عام نمازی نہیں, اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے, نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے. جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں, وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ. کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم, گورا اس نعمت سے محروم, جاپان والے اس نعمت سے محروم, آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم. نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم. ایتھیس, ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے, آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے. اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا، وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت، پھر وہ مقام، تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے، کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے، تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمان اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا۔ تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے، جادو، ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے، اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، بھائی یہ جادو ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں۔ ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے، میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول، میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا، تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایکم دو دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے، میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون دائمون، الذین هم علی صلاتهم دائمون، عام مسلی نہیں، ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون، فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے، صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں۔ تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے، یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں، اور جو نکاح کریں گے چاہے ایک کریں چاہے چار کریں فانہم غیر ملومین۔ سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں، کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے، اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی، پوری تقریر میں میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی، الا المصلین پڑھی، کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات ہوئی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں، تپے ہوئے سب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی تیسری کر لی، رکی نہیں رہا کمبخت، بریکیں فیل ہو گئی ہیں۔ بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی، جاؤ ایسی کی تیسے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں ان کی زندگی میں اللہ ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے، نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا، اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف، صبر کرتا ہے وہ۔ آج مصیبت میں ذرا ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ، ذرا ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ۔ ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا، چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے۔ ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، سارا بزنس تباہ ہو گیا، کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے۔ لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو، کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو، حلال طیب ہے، پاکیزہ ہے۔
ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی, بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے, اس میں کیا ہے, کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے, مشتبہ دلائل ہیں, حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے, ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا, ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے, نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں, ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا, دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تو بچ گیا, کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے, کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں, امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو, جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گے, ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں, تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتی لیکن مجھے ہے. تو گوشت ہے ہر دور میں انسان کھا رہا ہے, پراپرٹی ہے ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے, کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. بلاک چین کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں, کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی, وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو جوا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی, لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں. اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون, ان کو پتا ہے یہ ابھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا, ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو, اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے ہو, فٹ فاٹ ہو بالکل, اس کو کہتے ہیں یہ آئے. جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں, انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں, دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں, بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے. میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال, یہ بھی فری, علاج بھی فری, فلانا بھی فری, ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ, کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے, یا شاید 1 کروڑ, پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی, بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس, کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا, ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئی, تو فری کہاں سے ہے. ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں, ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں, پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی. صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کام. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون
اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں، جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے، نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں، اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے، کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے، بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا، وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو ابھی کوئی ٹینشن آنے تو پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی جب کرایہ دار مکان، اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا، بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے، اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلا بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے، اور وہ کہ کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ترسوں دوں گا، اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے تو پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا، خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں، میں شادی شدہ ہوں، اب میں نے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا، میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا، گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو. تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے، کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں، جب چاہے بٹن دبائے رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا شب برات پہ رو رہے ہیں، اس کے بعد ہنس رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں، مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں، سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے، لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں وہ جو تھا نا، میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں، اور بھی بہت سو کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی، خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے، شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو، توبہ کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے، مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے، کرپٹو کرنسی ایک رسک کی چیز ہے، ہوائی چیز ہے، ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا، بیوی بچے کہاں سے تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا کسی محلے سے آیا، کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی، مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئن چی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے، ادھر سے تانا، بیوی کا تانا، بچوں کا تانا، تو چند دن صبر کر لو، کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی، بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بے عزتی فیل ہونا، بے عزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی. صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا، صحیح بات، ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات، عادت ہو جائے گی. ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں، کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا.
یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی. تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی الا المصلین, ہاں, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. دو نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے. آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے. جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا. تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا یہاں کی پروڈکٹ. اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے, یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے. اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں. دیکھو جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کسی ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو, آپ اس کو صفائی کا موقع دو. ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا. میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لیے. باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں نا ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں تو فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں جو آپ کو مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے, باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہے. یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں, قورمے بھی کھائے ہیں, پیٹ نہیں خراب ہوتا. یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے. اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں. کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں, لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے, کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ. اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو 4 ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے. تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہے. تو خیر, تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں, پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے, یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں. آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, اس طرح کتنا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, مجھے کیا جھوٹ بولنے سے ملے گا بھائی, جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, جھوٹ بول رہا ہے مولوی. یہ مسالے ہیں تو کوالٹی میں فرق ہے. کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نا کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ, یہ ان کی آنتیں ہی اس تیزاب کو ہضم کر سکتی ہیں, ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں. تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے اب ہوٹلوں میں, لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت کی مخالفت. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, معاہدوں کی پابندی, امانتوں میں خیانت. جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں, تو یہ خیانت ماشاءاللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو الا المصلین, یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا الا المصلین تو کیسا پیارا کلام ہے. تو خیر جلدی سے بات کو اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم, 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں, اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا, کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا, اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو, تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے.
اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو, اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو, تو بھی نہ کرے زنا, تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اس لیے تو پیسے کما رہا ہے, تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو, کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے, مجازن ہمیں سمجھایا گیا, وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو, شام کو کیا کرو. اب تو اتنے کمانے کے ذریعے, فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں, کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا, ایسا نہیں کہ ڈیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے, نہ. جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا, اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے, وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے, میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں, تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا, تو ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا. یہ آپ کی پہلی شادی ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے, یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے, جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں, وہ آڑتی ہوتے ہیں نا, آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا. ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا, اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی, اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے, پھر اس نے بڑھایا, آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے, ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی آپ نے, کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ. تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا, تو وہ بڑھے گی. اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے, بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ آ جائے گا. سمجھتا ہے بات کو؟ ایسے بھی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں. ہمارے ایک دوست چمن میں, ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا. کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی, شادی ہوئی, دوسری شادی, انہوں نے کہا اللہ پہ توکل, بیٹے بھی ہوتے رہے, بیٹیاں بھی ہوتی رہیں. ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں, 32, 3 بیویاں. تو کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا, اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے. اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا, ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو, بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی, اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لی, ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ اور لگا لو, آپ گٹکے کی دکان نہیں کھول لینا بس. تو اب کیا ہوگا, پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے, اللہ پہ توکل کرو, اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے. تو بیٹیاں بھی ہوں گے, بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو, اور بیٹے ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا, بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی, اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. پھر آپ کرو ایک اور شادی. آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا, نہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سب کچھ. اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکشولی ویک بھی نہیں ہوگے, کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی, تو وہ چونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی, یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی, وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی, لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا, کوئی خون کی کمی نہیں, بھائی یہ اتنا نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی, پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی, سارے ہارمونز برابر تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی, آپ
تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا, کیا خیال ہے؟ پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا, پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا. اس کے بعد آپ میں بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے. تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو, میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے. لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا, ابے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے. بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے. لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے, اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا, تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا, میں میرٹ تھا وہ. تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہونا. اب طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی. لیکن ہم نے پڑھایا, الحمدللہ پڑھا رہے ہیں اس وقت سے. ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام. مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہوں گے یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے. بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا. بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹے بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, آج جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین اور دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھیننے والوں کو گالیاں دیتی ہیں اپنی جان. اقرار حسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے؟ ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ. لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے, بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے وہ پیکج تو دو نا.
ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے، مولوی یہ نہیں کر رہے، انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے مولوی یہ نہیں کر رہے، مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا. وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو، اپریشیٹ بھی کرو، میں نے یہ کیا، لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو، ماشاءاللہ، ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا، تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا، بہت اچھی بات، اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ پھر بہت لمبا، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا، میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے، نکال دی. بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا، تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں، میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں، میرے عمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی، میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں، لیکن میں نے نیند قربان کی، انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے میرے عمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے، بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر، ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ اس مشہور اسکالر حنفیونی، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا، حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے. ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے، کہ تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو، جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے، اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ وہی. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے، کسی سے چڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا، بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو، کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار، کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں، ان کا کلپ آیا بڑا اچھا، بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا، وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نل کا کھولو، کچھ پانی نکالو، پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں، ایک حد تک تو ٹھیک ہے. حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو، پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ساری قومیں اللہ کی. اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ ایک کالا ایک گورا ہے. تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے، پٹھان پنجابی سے لڑے، پنجابی سرائکی سے لڑے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان. تو اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے، تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ، قومی لیڈر سے اجر مانگ، وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. وہ 4 دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا، فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد بھول جائے گا. بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانیں دی تھی نا، کیا کیا ہٹلر؟ خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے. اچھا میرے بھائی، میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا، اور اس وقت واقعی یہی نیت تھی. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ اب میں مشورے نہیں دیتا، اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو مبہم لفظ ہے نا. جائز تو ہے، اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے، لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ میں نہیں بتاؤں گا. ختم. پڑھ لو اسپیڈ میں، پڑھ لو، ٹائم ہے آپ لوگ کے پاس. دلیل میں ضلع بنیر سے ملاقات کے لیے، ادھر سائڈ پہ آ جائیں. یہ پشاور والے بھی، بنیر والے بھی. مفتی صاحب ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ تر استاذ لڑکیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے. آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں، والدین کے برابر نہیں ہوتے. لڑکیاں دیکھ کے بہت پگھلتے ہیں. سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں،
لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ سوری یار آپ بہت اچھے ہو نا, میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا, میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں الحمدللہ, پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا, لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا, پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے اور اس سلسلے میں, کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے, ٹیچر بعد میں ہوتا ہے. سب سے بڑی ٹیچر تو امہات المومنین ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ, آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسألوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے, ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس. وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خواہ ایک فرض کر لیے ٹیچر چونکہ ہمارے باپ کی طرح ہیں تو یہ لڑکیوں کو جوان ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں, سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے ٹھرکی, اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس, 2 سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے, 2 سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہے, ایکچولی کیا ہے, تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی, کہ چلو وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہا ہے کنواری بیوی ہے, وہ کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں, شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے تھرکی بھی ہوتے ہیں. اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئیں, بہت کم چانسز. تو اب تو بہاولپور یونیورسٹی کے جو حال سامنے آیا, اسلامک یونیورسٹی ہے, تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو, پڑھاؤ, گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں, یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی, اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں, جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ, ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا, جو کمپلینز ہیں اچھے شریف گھرانوں کی, دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی, نہ, سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی, پنجاب میں نہیں, پنجاب میں ایک یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کی وہاں کا ماحول, یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا, کیا نام ہے, ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا, وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں, سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا, اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے, حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ, ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا, اللہ اللہ کر رہا ہوگا, سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں. سمجھتے ہیں اتنے نیک, وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعہ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بچیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے, تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اس پہ بھی لوگ جامعہ رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے ہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے, سیاسی لوگوں میں, تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی اور ڈمکانے آدمی, یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے, 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی ہے نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے,
ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ، اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی سنت یہ ہے، کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے، خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں، یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں، وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر، تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے، تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو، لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں، باقی پھر ثنا ہے، درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں، اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا، تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے، تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے، اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڈا شروع ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پڈا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں؟ یہ بتا دیا میں نے. 4 تکبیریں، باقی وہ دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں، وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اور بھی بہت ساری دعائیں، کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ. میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے شادی، اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو بس شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے، بیٹھ رہا بھی ہے، جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو 2 گواہ بلاؤ، نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے؟ جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا، اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے، لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے، وہ نگرانی کرے. وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی، جو اچھا لگے مجھے بتا دینا، میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی، اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی، اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں، آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں؟ جاؤ عدالت میں جاؤ، کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے، بولے ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا، تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا؟ میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا، میرے تو بڑا خطرہ تھا، بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے، مولانا سے ملنا چاہتی ہے، وہ مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے؟ بیوی کو لے کے جائے یار، بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ. خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہوئے تو پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو، پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں، 15-20 دن کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں، 1 مہینہ 1.5 مہینہ. میں نے بولا جاؤ، بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا، ورنہ میں پاگل ہوں میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا؟ پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے، کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے، اللہ شفا. ان کی بھانجی ہے، بچی کا نام ماہرہ ہے، اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا، میں 2005 یا 6 کی بات ہے. میں پنجاب گیا 1 مہینے کے لیے، بلائے انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی، 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی
ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں. تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا, نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے, نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ہاں, زمینیں کہاں ہیں ساتھ؟ جی دیکھو یہ جو اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, یہ سب متشابہات میں سے ہیں. اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. تو خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑھو, تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں, نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ. یہ خاندانی ہونے کی بولو علامت. تو ایسے خاندانی بن. بس یہ خلاصہ ہے آخر. وہ مالک نہیں, بس میری جان چھوڑ. تیسری بات یہ کہ اب میری